اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے ولایت کی حقیقت۔ ایک اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ولی مخلوق کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن رکھو کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو سب سے پہلے ایک ضمانت عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری رضا کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ جو مجھے راضی کرنے کے لیے دن رات عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں، میں ان کے دل کو ایسے اطمینان دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کے دل سے ہر قسم کا خوف دور کر دیتا ہوں، اور ان کے دل سے ہر قسم کا حزن دور کر دیتا ہوں۔ خوف اور حزن یہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے بڑی ابحاث اس کے حوالے سے کی ہیں، لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ خوف وہ ہوتا ہے جو بندے کو اپنے بارے میں لاحق ہوتا ہے، اور حزن وہ ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کے بارے میں لاحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اولیاء کرام کے حوالے سے جو عظمت اور فضیلت کا معیار قائم فرماتا ہے، اس میں یہ واضح طور پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دل سے خوف نکال دیتا ہے، اور جو ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے بھی خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب رہنمائی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج کل یہ چیز سمجھنا مشکل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کیا کرامت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ کرامت ولی کا مقام نہیں ہے، کرامت ولایت کے اندر ہے، لیکن ولایت کرامت تک محدود نہیں ہے۔ کرامت ایک وہ صفت ہے، ولی اللہ کے اوصاف میں سے ایک جہت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، مگر صرف کرامت کے ذریعے ولی کی پہچان نہیں ہوتی۔ ولی کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ وہ دن رات اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ اپنا کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے اس کا ظاہری کام ہو، باطنی کام ہو، معاشی کام ہو، علمی کام ہو، فکری کام ہو، اس کا کسی بھی طرح کا کوئی دنیاوی کام ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کرتا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے کہ ولی کی زندگی کا ایک ہی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی کی خاطر اپنی زندگی کے لیل و نہار بسر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت آیہ بینہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ایسے لوگوں کی نشانی کیا بیان فرماتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، ایسے لوگ جن کے سامنے اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے سامنے اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے تو وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، ہر مصیبت پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی عطاؤں میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق پر خرچ کرنا، یہ سب قرآن کریم فرقان حمید کا مطمع نظر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ جو شخص بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، حضور رحمت للعالمین آقا اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ اللہ کے ولیوں کا ایک اور انداز بھی ہے کہ وہ لوگ جو دن رات اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں اور اپنے نفس پر صبر کرتے ہیں، اور اپنے نفس پر صبر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کام کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے؟ اس کی عالمانہ تفاسیر تو بہت ہیں، مگر میں صوفیانہ سی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے یہ جو بندے اپنی ہر خواہش کو دبانے والے ہوتے ہیں، اپنے ہر کام کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا کر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ان کی طلب کیا ہوتی ہے؟ ان کی طلب، ان کی چاہت، ان کی جستجو صرف یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طلب رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طلب رکھتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم جو عبادات کریں گے ان کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی یا ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ جو اپنا آپ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو غنا کی دولت عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اتنا نوازتا ہے کہ باقی سب چیزیں ان کے سامنے کم ہو جاتی ہیں، ہیچ ہو جاتی ہیں، اللہ کی رضا ان کے لیے ان کی زندگی کا مقصد ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا کو پانا ان کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے، اور اس مقام کی خاطر وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین، جب اللہ رب العالمین انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہی ہو جاتا ہے، پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک نظام ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا آگے آگے بھاگتی ہے، لیکن ولی اللہ کا مقام اس سے ہٹ کے ہوتا ہے کہ جیسے انسان سورج کی روشنی میں چلتا ہے تو انسان کا ایک سایہ بنتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو بندہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ رحمتوں کا احاطہ ایسے فرما دیتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنی رفتار سے اللہ رب العالمین کی جانب آ رہا ہوتا ہے، ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہتی ہیں۔ وہ بولتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ بیٹھتا ہے،
وہ کھاتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مصداق کر لیتا ہے، البغض فی اللہ والحب فی اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نفرت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی کو نوازتا ہے، وہ کسی سے دور بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام لے کر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر اپنا سایہ، رحمتوں کا سایہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ فرما دیتے ہیں۔ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتا ہے، اور پیر کامل، شیخ کامل، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کا دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی ریاضت ہے۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو رہی ہے۔ یہ الگ ہو کر جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ریاضت ہے۔ اللہ رب العالمین اس الگ ہونے میں کیا کچھ عطا فرما دیتا ہے، کیا کچھ کھول دیتا ہے، اور کتنے اسرار اور علوم و معارف سے اللہ رب العالمین انسان کو آشنا کر دیتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس ذکر کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہمیں تھوڑی سی اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنے معیار کو درست کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ولی کامل کی پہچان صرف کرامات کے ذریعے کرنی ہے؟ ہم نے کیا اس کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرنا؟ ہمیں چاہیے کہ بزرگان دین جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے تھے، ان کا اپنا عمل کیسا تھا، ان کا اپنا کردار کیسا تھا، قرآن کریم کے وہ عامل کیسے تھے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے وہ عامل کیسے تھے، ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، اور اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے، اپنی حیات کے راستوں کو متعین کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی منزل کی جانب بڑھنے والے ہر راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ایسے راستوں کا انتخاب کرنا ہوگا جو کہ صحیح راستہ ہو، جس کو قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔ تو سیدھی راہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سوچیں، ہم فکر کریں، ہم تدبر کریں، ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اپنے مرشد کامل کا انتخاب کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ زندگی علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اگر بسر ہو جائے تو اس زندگی جیسی کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے، اور اگر زندگی بے عملی کے ساتھ گزرے، بے علمی کے ساتھ گزرے، گناہوں میں گزر جائے تو کل قیامت کے روز رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک سچا ولی اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ رب العالمین سے آشنا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی جستجو میں ڈوبنے کے لیے، اور اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین انسان کو راستے عطا فرماتا ہے۔ کامیاب ہوگا وہ شخص
جو قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا، کامیاب ہوگا وہ شخص جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، کامیاب ہوگا وہ شخص جو پاکیزہ، نیک اور صالح بندوں کی تلاش میں ہوگا، اور ایسے صالح بندے جب اس کو میسر آ جائیں تو وہ ان بندوں کے ساتھ اپنی زندگی کا تعلق مضبوط کرے گا۔ کامیاب ہوگا وہ شخص جو ان کی زندگی کو اپنائے گا اور اپنی زندگی کو درست کرے گا۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔